اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء کے ساتھ، قرآن کریم کی کچھ آیات پر ان سے سیکھتے ہیں۔ ہم اپنے معزز علماء کے بڑے شکر گزار کہ وہ حضرات روزانہ تشریف لاتے ہیں اور ہم سب کی علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ قرآن کریم زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام، قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، پوری انسانیت سے کیا مخاطبت کر رہا ہے، ہم روزانہ سیکھتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں وقار کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کے حوالے سے بات کروائیں گے۔ احد کے فوری بعد یہ آیات نازل ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے آپ پر کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، شان نزول احد کے بعد کا زمانہ۔ احد کی لڑائی کے دوران ایک واقعہ ہوا، درے کی حفاظت کے لیے کچھ صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا، لیکن صحابہ یہ سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے اور درہ چھوڑ دیا۔ کفار نے پیچھے کی جانب سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو وقتی طور پر ہزیمت ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کے مقدر میں رکھ دی۔ خواتین و حضرات، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ناگواری اور اب اس کے لیے مناسب لفظ میں ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کو گراں گزرا، آپ کے دل پر بھاری تھی یہ بات کہ میں نے جب یہ حکم دیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اس درے کو کی حفاظت کرنا، نہیں چھوڑنا، لیکن کیسے چھوڑ دیا گیا۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی آیت میں، آگے ہم بات کریں گے کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے، فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان کو معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت کی دعا کیجئے، اور بلکہ یہ بھی کیجئے کہ ان کو اپنے مشورے میں شامل کر لیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، ہم سیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حکم، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حکم دے دیا تو پھر دے دیا، اس پر جان قربان ہو سکتی ہے لیکن اس حکم سے ہٹا نہیں جا سکتا۔ خواتین و حضرات، لیکن آپ، اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نرم مزاجی پر، بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم پر بھی بات کروائیں گے، إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتِمِّمَ مَكَارِمِ الْأَخْلَاق پہ بھی بات کروائیں گے۔ آپ کا اخلاق، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز، یہ اخلاق حسنہ اور اخلاق کریمہ ہی نہیں، اخلاق عظیمہ، اس پر بھی ہم بات کروائیں گے۔ اور خواتین و حضرات، اللہ پر بھروسہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ جو مومنین ہوتے ہیں وہ اللہ کے بھروسے پر ہی کام کرتے ہیں۔ عزم کی کیا اہمیت ہے، پہلے عزم کو رکھا گیا اور اللہ پر بھروسہ اسے بعد میں رکھا گیا۔ خواتین و حضرات، سوالات اٹھائیں گے انشاءاللہ اور سیکھیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز اور محبوب عالم دین سے۔ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں۔ ہماری خوش بختی تشریف فرما ہیں محترم علامہ رضی جعفر صاحب قبلہ۔
علامہ صاحب آپ کا میں بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 159 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہیں، ورنہ اگر کہیں آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دیجئے، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کیجئے اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھیے۔ پھر جب آپ کا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، قبلہ علامہ رضی جعفر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 7 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح خیبر کو، فتح مکہ کو یا صلح حدیبیہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 حضرت ارشاد فرمائیے۔ بڑی اہم آیت، اللہ اکبر۔ شان نزول میں نے اس جانب تھوڑی سی ایک بات کی، ایک ایسا موقع کہ وقتی ہزیمت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر یہ بار، اللہ وہی بھیج رہا ہے، آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان کی مغفرت فرما دیجئے، بلکہ آگے بڑھ کے ان کو مشورے میں بھی شریک کر لیجئے تاکہ اعتماد بحال ہو۔ یعنی ایک انسان کی جو نفسیات ہے وہ بھی رفتہ رفتہ بات آگے آئے گی۔ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا، یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہونے والے آیات میں سے ہے۔ جنگ احد میں ظاہر ہے کہ پریشانیاں تو ہوئیں، جی ہاں، ہزیمت ہم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آخر کار فتح ہماری سرکار عالمی کو حاصل ہوئی۔ وقتی البتہ طور نقصانات ہوئے، نقصانات ہوئے کہ پیغمبر اسلام کے عم محترم جناب حمزہ شہید ہو گئے، انتہائی باوفا افراد شہید ہو گئے، اور جو اس میں بنیادی بات ہوئی تھی، سرکار دو عالم نے جنگ سے پہلے ان لوگوں کو جو درے پر کھڑا کیا تھا، حکم دیا تھا کہ چاہے جو بھی نتیجہ ہو، جتنے بھی ہمارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دیے، تم لوگ اپنی جگہ سے نہیں نا۔ جی ہاں، اس کی مخالفت کی بنا پر شدید ترین نقصان اٹھانا پڑا کہ 70 آدمی مارے گئے،
معمولی بات نہیں تھی، 70 افراد کا جو سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھنے والے اور صلی اللہ علیہ تشریف لائے تھے ان کو شہید ہو جانا معمولی بات نہیں تھی. چونکہ حضور جانتے تھے، حضور جنگی معاملات سے بھی پوری طرح باخبر تھے، اور باخبر ہونے کی بنیادی وجہ وحی الہی ہے وسلم. جی ہاں. کہ حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ کیا ہونے والا، اس درے کی کیا اہمیت ہے، کس طریقے سے دشمن اس کے پشت سے آ کر لوگوں پر حملہ آور ہو سکتا ہے. تو اس لیے حضور نے بہت تاکید کی تھی، یعنی غیر معمولی تاکید فرمائی تھی کہ اگر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہمارے کر دیجیے، یہاں سے نہیں ہلنا، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ مورچہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. تو اس کے بنا پر نقصان اٹھانا پڑا. اب یہ جو آیت میں باتیں ہیں، ایک تو حضور کی رحمت کا اعلان، وما ارسلناک الا رحمۃ سبحان للعالمین، اللہ سبحان اللہ. ہم نے پوری کائنات، صرف انسانوں کے لیے نہیں رحمت ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات، انسانوں میں انبیاء، مرسلین، ہادیان برحق، خاصان خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات میں جو کچھ ہے ان سب کے لیے رحمت بن کر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی حوالے سے ارشاد ہوتا ہے. یہ چونکہ آپ بہت نرم دل ہیں نا، اس لیے یہ لوگ آپ کے پاس پھر آ گئے ہیں. مگر اگر آپ سختی کرتے تم نے بات نہیں مانی، دفع ہو جاؤ، تھوڑی سختی کرتے تو آپ کے پاس سے مجمع چھٹ جاتا. اب ابھی ضرورت تھی کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دین اسلام کی ترویج میں، اشاعت میں، اس کے پھیلنے میں جہاں قرآن کی جاذبیت ہے، وہاں سرکار دو عالم کا خلق عظیم، سبحان اللہ سبحان. جس کی بنا پر بدترین دشمن بھی آتا تھا تو آپ کا حامی خیر خواہ بن کے جاتا تھا. کوئی سخت دشمن بھی آ جائے تو آپ اپنی کوئی چیز بچھانے کے نہ ہو، ابا اتارتے تھے، بچھاتے تھے، آؤ بھائی اس پر بیٹھو، باتیں سنو. اللہ اکبر. خلق حسن، جیسا کہ آپ نے انٹرویو میں خود فرمایا کہ خلق عظیم. تو یہ سرکار کے اس خلق عظیم کی بنا پر، اگرچہ وہ لوگ انہوں نے انتہائی سنگین جرم کیا تھا جس کی بنا پر اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑتا، لیکن پھر بھی حضور نے ان کے ساتھ نرمی برتی. یہ نہیں کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جی. تم لوگ بہت ہی برے لوگ ہو، بہت واہیات لوگ ہو، حکم کی نافرمانی کرتے ہو. نہیں، آپ نے پھر بھی ان کو قبول کیا. اس کے ساتھ 3 باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو آپ معاف کر دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے. آپ نے حکم دیا کہ یہاں سے نہیں ہٹنا، مخالفت کی ہے، آپ معاف کر دیے. جی نافرمانی سر. اچھا، یہ نافرمانی صرف حضور کی نہیں تھی، اللہ کی بھی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ حضور کا جو حکم ہوتا ہے وہ سر اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. لہذا اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا بھی کیجیے. آپ کی جو نافرمانی ہوئی ہے، آپ کا جو دل دکھا ہے، آپ اس کو معاف کر دیں. اور جو انہوں نے اللہ کی سخت نافرمانی کی ہے، لیکن میں یہ رسول فقط اطاع اللہ، سبحان اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے اللہ کی مخالفت کی ہے، لہذا اللہ سے درخواست بھی کریں کہ ان کو معاف کریں. وشاورہم فی الامر، معاملات میں ان سے مشورہ بھی کرنے. یہ ایک دلجوئی کا نیا انداز ہے، ورنہ حضور دین کے معاملے میں کسی مشورے کے محتاج ہرگز نہیں. اسی لیے آگے چل کے فیضا عزمت فتوکل علی اللہ، مشورہ کرنے، دلجوئی ہو جائے گی. آؤ بھائی، ہاں بھائی، باتیں کرو، آئندہ کیا کرنا ہے، آج تو یہ گڑبڑ ہو گئی، آئندہ کیسے اس سے بچنا ہے ہم لوگوں کو. مشورہ کر لو، مگر یہ مشورہ صرف دلجوئی کے لیے، ان کے دلوں کو ذرا نرم کرنے کے لیے. خود وہ اگر پشیمان ہیں تو ان کا احساس ہو جائے کہ نہیں بھائی، ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے تھے. دیکھو حضور کتنے عظیم ہیں، ہم نے اتنی مخالفت کی پھر بھی ہم سے مشورہ کر رہے ہیں. تو یہ دلجوئی کا ایک انداز تھا. ورنہ سرکار کا خود ارشاد موجود ہے قرآن میں، ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کی مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے. تو سرکار دو عالم دین کے کسی معاملے میں مشورے کے ہرگز محتاج نہیں تھے، مگر یہ مشورہ ان کی دلجوئی کے لیے تھا. سبحان اللہ. جو انہوں نے زخم لگائے تھے یا زخم کھائے تھے، اس پر ایک مرہم رکھا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آؤ بیٹھے باتیں کریں، یہ جنگ تو ختم ہو گئی، اب آؤ، آئندہ بھی بہت سے مسائل پیش آنے والے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تم لوگ مشورہ دو. سبحان اللہ. فیضا عزمت فتوکل اللہ، مشورہ کر لیجئے تاکہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے، ان کو تشفی ہو جائے، ان کا دل دوبارہ نرم ہو جائے اور یہ آپ سے قریب ہو جائے. لیکن اگر فیصلہ کر رہے ہیں، اذا عزمت، جس بات کا عزم کر رہے ہیں، فتوکل اللہ، بس اللہ پر بھروسہ کیجیے. تو یہ آیات جو ہیں، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے، فشاورہم فی الامر، کہ انسان کو
معاملات میں بندگان خدا سے مشورہ کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. مشورہ اتنا اہم ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو مشورہ کرنے کا حکم دے تاکہ دنیا پر واضح رہے کہ مشورہ کس قدر اہم چیز ہے. اسی لیے ہم حدیث میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، من شاور الناس فقط شارک فی عقولہم، جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ در حقیقت ان کی عقلوں میں شامل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس کے ذریعے سے ہم انسانوں کو سمجھایا گیا ہے، انبیاء نہیں. انبیاء اور خاص طور سے حضور اکرم تو وحی الہی کے پابند ہیں. ہماری بات ان کو اچھی لگے یا نہ لگے، وہ وحی الہی کے پابند ہیں. جو حکم الہی ہوگا وہ کریں گے. اگر حکم کہ جاؤ اس بت خانے میں جاؤ اور ان بت پرستوں کو وہیں پر برا بھلا کو، تو حضور جا کر کہیں گے چاہے جتنا نقصان اٹھانا پڑے. تو یہ جو مشورہ ہے یہ ہم انسانوں کے لیے ہے کہ ہم انسان جو ہیں معاملات میں من شاور الناس فقد شارک فی عقولہم، مشورہ کرے گا ان کے عقلوں میں شامل ہو جائے گا. 10 آدمی بیٹھے ہیں، ایک موضوع ہے، 10 اپنی رائے پیش کریں گے تو اس سے نکھر کے ایک اچھی بات سامنے آ جائے گی. تو انسانی زندگی کے لیے ایک لاہ عمل دے دیا گیا ہے کہ بیٹھو مشورہ کرو. جب بھی کوئی مہم پیش آئے، کوئی معاملہ پیش آئے، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، دونوں معاملات میں اگر تم بندگان خدا سے مشورے کو اہمیت دو گے تو تمہیں اچھی راہ مل جائے گی. اور اگر اپنی رائے پر عمل کرو گے تو یہ خودرائی تمہیں ہلاکت میں بھی ڈال سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں پر یعنی یوں یہ آیت مکمل ہوتی ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کی بات ہو رہی ہے. اور اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. جی، اور بلکہ وہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، سبحان اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا. اس کے لیے اللہ کافی ہو گیا. قرآن کریم میں کئی جگہ پر توکل کے حوالے سے بہت وضاحت سے بیان فرمائی گئی یہ بات. بلکہ علامہ صاحب ایمان لانے کے بعد جو پہلا نتیجہ توکل بس فہو حسبہ، جو آپ نے بات فرمائی. ایک حدیث میں یہ بھی ہے، جی بہت پیاری حدیث ہے، جس میں دین کی ابتدا کے بارے میں بتایا گیا، اول الدین معرفت الجبار وآخر تفویض الامر الیہ. سارے معاملے کو اس کے حوالے کر دو. وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. سبحان اپنے اللہ، معاملے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. اس سے بندے کو سب سے زیادہ جاننے والا تو وہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت یعقوب فرما رہے ہیں یہ بات ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر یعنی یہ آیت آپ نے موٹے موٹے جو پوائنٹس ہیں آپ نے بیان فرما دیے. اب ہم ایک ایک بات کو ذرا سا ہم آپ سے سیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہاں پر رحمت کی بات ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت. اور جو آپ نے کیا بات فرمائی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. یہ حنیف اسدی صاحب ان کا شعر ہے یہ. تو اب رحمت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ پر بھی آپ نے بات فرمائی. رحمت کی کئی شکلیں ہیں. ایک رحمت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اخلاق حسنہ. ایک اخلاق ہوتے ہیں اخلاق کریمہ. ایک اخلاق یہاں پر عظیمہ کی بات ہو رہی ہے. اخلاق عظیمہ کسی کے اخلاق کو لے کر اپنا لینا وہ اخلاق نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا وہ ہے، وہ دنیا کے لیے اخلاق ہے. بے شک. تو ذرا یہاں پر اخلاقیات کی ذرا وضاحت کر دیں کہ اخلاق کہتے کسے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی وجہ سے دنیا پر کتنا بڑا احسان ہوا کہ اخلاقیات کی یہ تعلیم انہیں مل گئی. ارشاد. جی ہاں، اسی لیے سرکار دو عالم کا خود ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ. میں اس سے مبعوث ہوا ہوں کہ اخلاق کریمانہ کی جو باتیں ہیں ان کو تکمیل تک پہنچا دوں. سبحان اللہ. اس سے کہ حضور سے پہلے بڑی تعداد میں انبیاء تشریف لائے ہیں. کتاب میں تو 1,24,000 بھی لکھا ہوا. بڑی تعداد میں انبیاء ہیں، اس میں بہت ممتاز بھی ہیں. نوح ہیں، ابراہیم ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یوسف ہیں، یعقوب ہے، سلیمان ہے، داؤد ہے، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں. یہ سب اخلاق کو پیش کرتے رہے. سبحان اللہ. بندگان خدا کو اللہ نے دنیا میں بھیجا تو شتر بے مہار بنا کے نہیں بھیجا. ہم کسی شخص کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتے. انسان اپنے ملازم کو، اپنے ماتحت کو، اپنے چھوٹے بھائی کو، اپنے کسی سابارڈینیٹ کو کسی سفر پر بے مقصد نہیں بھیج سکتا. ماضی کا سفر ہوتا تھا جس میں زیادہ وقت میں کم فاصلے طے ہوتے تھے.
آج کے سفر میں کم وقت میں زیادہ فاصلے طے ہوتے ہیں. آپ صبح ناشتہ کریں کراچی میں، دوپہر لندن میں کھانا کھائیں، رات کو نیو یارک میں کھانا کھائیں، یہ ہو سکتا ہے. سرکار دو عالم مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو 8 دن لگ گئے تھے. آج 8 گھنٹہ بھی نہیں لگتا ہے، بلکہ 50 منٹ میں آپ جہاز سے مدینہ پہنچ جائیں گے. جی ہاں. تو چاہے ماضی کا سفر ہو یا زمان حال کا سفر، کوئی سفر بے مقصد نہیں ہو سکتا. کبھی فائدہ بھیجنے والے کا ہوتا ہے، کبھی اس کا ہوتا ہے جس کو بھیجا جا رہا ہے، کبھی دونوں کا ہوتا ہے. مثلا باپ نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیجا، تب فائدہ بیٹے کا ہے، باپ کا نہیں ہے. دوسری صورت، ایک شخص جس کا مین آفس کراچی ہے، ایک اس کا سب آفس لاہور میں اپنے ملازم کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرا آفس لاہور والا دیکھ کے آؤ. تو اب اس میں بھیجنے والے کا فائدہ ہے، جانے والے کو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ملازم ہے، چلا گیا. کبھی ایک اور شکل ہوتی ہے جس میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. ایک کارخانہ دار اپنے کارخانے سے چیزیں جو بنتی ہیں ان کو کہتا ہے کسی شخص سے بھائی جاؤ اس کو مختلف شہروں میں لے جاؤ، کمیشن تمہیں ملے گا، ہمارا مال پھیلے گا. تو دونوں کا فائدہ ہے، جانے والے کا بھی فائدہ ہے، بھیجنے والے کا بھی فائدہ ہے. چوتھی شکل جس میں نہ بھیجنے والے کو کوئی فائدہ ہو نہ جانے والے کو کوئی فائدہ ہو، یہ ناممکن ہے. جب یہ دنیا میں ناممکن ہے تو کیسے ممکن ہے خالق دو جہاں انسان کو اس دنیا میں بھیجے اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو. اسی لیے قرآن نے کہا ام حسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون، تمہارا خیال ہے کہ ہم نے بے مقصد پیدا کر دیا، تمہاری بات سے واپس نہیں آؤ گے. ہم تم سے پوچھیں گے کیا تم نے کبھی کسی کو کسی سفر پر مقصد بھیجا ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں زندگی کے سفر پر بھیجوں اور کوئی مقصد نہ ہو. انبیاء کی آمد کی غرض یہی تھی کہ انسان کو ان کے مقصد حیات سے خبر کیا جائے اور بتایا جائے کہ راہ کیا ہے، چاہ کیا ہے. تو اس لیے اور اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا تھا کہ جو زحمتیں برداشت کرنی پڑیں کر لینا، ہمارے پیغام کو پہنچا دینا. سبحان اللہ. جناب نوح 950 سال پتھر کھا رہے ہیں، بد اخلاقیاں برداشت کر رہے ہیں، گھر بھی مخالف ہے، گھر کے باہر کی دنیا بھی مخالف. ٹھیک. اس سخت کی کیفیت میں سوچتا ہوں کتنی سخت ہوگی کہ گھر میں ہوتا ہے تو بیوی مخالف، بیٹا مخالف، باہر جاتا ہے تو معاشرہ مخالف. لوگ پتھر مارتے ہیں، کسی راستے سے گزر رہے ہوں، سامنے کسی نے دیکھا اچھا نوح آ رہے ہیں، اس نے راستہ بدل دیا. اگر راستہ نہیں بدل سکا چہرے پر کپڑا ڈال دیا. یہ سب سورہ نوح میں موجود ہے. اچھا یہ آ رہے ہیں، وہ ہو ان کی بات نہیں سنی، ان کی بات نہیں سنی. لیکن اللہ جن لوگوں کو نمائندہ بناتا ہے ان کے دل کی قوت عجیب و غریب ہوتی ہے. سورہ یونس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب جناب نوح کے پاس قوم کے معززین آئے اور آ کر کہا اے نوح آپ اپنی باتوں سے باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کو سنسار کریں گے، یعنی آپ کو کھڑا کر کے ہر طرف سے پتھر ماریں گے کہ آپ مر جائیں. وہاں پر جناب نوح کا جو جملہ ہے، اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی ساری طاقتیں جمع کر لو، اچھی طرح غور کر لو اور پھر سب مجھ پر حملہ آور ہو جاؤ. دیکھو میرا پروردگار میری مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. یہ قوت قلب ہے. اسی لیے ارشاد ہوا اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنے پیغام کو کس کے سپرد کرے. تو اخلاق کے بارے میں تمام انبیاء آتے رہے، بنی نوح ان کو سمجھاتے رہے. آدم کے دور میں تو ظاہر ہے کہ آدم خود ہی آئے تھے، باقی ان کے بچے اور پھر اس کے بعد، لیکن پہلی شریعت جناب نوح پر آئی. دور آگے بڑھا، جناب ابراہیم کا دور آیا، انسانی ارتقاء کچھ اور آگے بڑھا، موسیٰ کے دور، پھر عیسیٰ کا دور. جناب عیسیٰ کے دور تک انسان ترقی کرتا کرتا چلا گیا. ایک شریعت کے بعد جو دوسری شریعت آئی اس کی بنیادی وجہ یہ کہ نسلوں میں ضروریات کا امتیاز بڑھتا چلا گیا. اب جب سرکار تشریف لائے ہیں تو اس وقت سے قیامت تک کے لیے رہنما اصول قرآن نے عطا کر دیے. سبحان اللہ. اور ایسے رہنما عطا کر دیے ہیں کہ انسان جہاں تک پہنچ جائے قرآن اس سے آگے سے نظر آئے گا. سبحان اللہ. تو اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو اخلاق کریمانہ حضرت نوح یا حضرت آدم سے چلے آ رہے ہیں عیسیٰ تک پہنچتے ہیں، میں انہی اخلاق کو اور تکمیل تک پہنچانے والا ہوں. چونکہ اب تک جو انسانیت کا قافلہ تھا وہ پستیوں سے گزر رہا تھا، اور اب جو قافلہ انسانی ہے وہ آگے بڑھے گا، افلاک تک جائے گا، مریخ پر قدم رکھے گا، چاند کی تصویر کرے گا، دوسرے سیاروں پر قدم رکھے گا. تو اس قرآن میں ہر شے کا کے لیے اصول موجود ہوگا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض
فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. تو قرآن نے خبر دے دی اس وقت کی بھی جب انسان زمین سے اٹھ کر خلاؤں میں جانے کی کوشش کرے گا. تو اب جو انسانی قافلہ جن منزلوں کو طے کرنے والا ہے اس میں بھی سرکار دو عالم کے ارشادات موجود ہیں، قرآن کی تعلیمات موجود ہیں کہ کیسے تم معاشرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھائی کے ساتھ کیسا سلوک ہو، بہن کے ساتھ کیسا سلوک ہو، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہو، پڑوسی کے ساتھ کیسا سلوک ہو. اسی لیے ایک حدیث میں بہت پیاری بات کہی گئی ہے کہ دیکھو تم ایسی زندگی گزارو کہ اگر کسی راستے سے گزرو تو لوگ کہیں اچھا یہ دین خدا کا پابند جا رہا ہے. سبحان اللہ. بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، جاننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے، نہ جاننے والوں کے ساتھ اچھا سلوک. ٹھیک. گویا دین الہی یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اخلاق کی تعلیمات کا ایک نمونہ بن کر معاشرے کے اندر آئے تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں دین کا پابند ایسا ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر مسیح علیہ السلام تک اخلاقیات کا ایک تسلسل چلا آ رہا تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب کسی رسول نے کسی پیغمبر نے کے بارے میں نہ اس پیغمبر نے خود فرمایا نہ کتاب میں آیا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب جو رحمت کے کچھ نمونے، کچھ مثالیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ عطا فرمائیں. جیسے لا تثریب علیکم اليوم، آپ فرما رہے ہیں کن کو معاف کر رہے ہیں؟ جان کے دشمنوں کو معاف کر رہے ہیں. لا تثریب علیکم اليوم. ایک اور پیغمبر نے بھی یہ آیت پڑھی تھی، جناب یعقوب، جناب یوسف علیہ السلام نے. جاؤ یوسف علیہ السلام نے کن کو معاف کیا؟ اپنے بھائیوں کو. اور میں ڈالا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر رہے ہیں جو جان کے دشمن تھے. یہ ہے رحمت. کمال رحمت کی ذات ہے. حضور نے جو 13 سال مکے میں زندگی گزاری وہ معمولی چیز نہیں ہے. اعلان رسالت سے پہلے مکے کے محبوب ترین انسان، اتنے محبوب کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور پہلی نگاہ سرکار کے چہرے پر پڑ جائے تو سمجھے گا آج کا دن میرا انتہائی بابرکت گزرے گا. اس سے میں نے عبداللہ کے فرزند کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، صادق و امین کو دیکھا ہے. کسی راستے سے گزرے، بڑے چھوٹے سب ادب کے لیے احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. دو خاندانوں میں جھگڑا ہو، دونوں کی خواہش ہو کہ ہمارا فیصلہ عبداللہ کا فرزند کرے. یہ کمال محبوبیت ہے. کمال محبوبیت ہے. 40 برس تک اللہ نے پیغمبر کی رسالت کلمہ پڑھوانے سے پہلے ان کی صداقت و امانت کلمہ پڑھا، تاکہ کل جب یہ بات پیش کریں تو یقین رہے کہ یہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جس سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. وہ آج کیوں جھوٹ بولے گا؟ لیکن اس کے بعد جس دن اعلان رسالت شروع ہوا وہی قصہ جو جناب نوح کیا تھا کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، ناسزا کلمات کہہ رہے ہیں. معاشرے کے جو سردار ہیں وہ بچوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ حضور کے پیچھے جاؤ، خوب شور کرو تاکہ ان کی بات لوگوں تک نہ پہنچے. یہ 13 برس برداشت کیا. یہاں تک کہ جب گلیوں سے گزر رہے ہیں تو ایک گلی میں وہ خاتون جو کوڑا کرکٹ جمع کر کے رکھتی تھی کہ اچھا یہ گزریں گے یہاں سے، ہمیں کس سر پر ڈال دیں گے. روزانہ یہ قصہ. اس راستے سے گزر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتی ہے. دیکھا کہ اچھا اب یہاں سے گزر رہے ہیں، سر پہ کوڑا رہتی. ایک روز جب آپ گزرے اور کوڑا نہیں پڑا تو اچھا آج کہاں ہے وہ؟ آج یہ بات نہیں ہوئی، ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں. رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر. اس پر بھی رحم کر رہے ہیں جو روزانہ ستا رہی ہے، روزانہ بے عزتی کر رہی ہے، جو روزانہ اذیت پہنچا رہی ہے، اس پر رحم دے گا. دوست پر رحم دینا ہونا اور ہے، جو دشمن تھی روزانہ کی اس کے لیے رحم دینا. پوچھا بھی کیا بات ہے، آج وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آج بیمار ہے. اچھا چلو عیادت کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کمال رحمت کے علاوہ اللہ اکبر. اس کی عیادت کرتے ہیں. پہنچ گئے عیادت کرنے. وہ بے خبر سمجھی کہ آج میں بیمار ہوں تو بدلہ لینے آیا. اس نے کہہ بھی دیا اچھا آج میں بیمار ہوں تو آپ مجھ سے بدلہ لینے آئے؟ کہا نہیں، میں نے سنا تو بیمار ہے، میں نے کہا عیادت کر. یہی رحمت اس کو کفر سے اسلام کی طرف لانے کا سبب بن گئی. اس کا واقعی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو سرکار دو عالم کی زندگی میں یہ 13 سال جس قدر لوگوں نے اذیت پہنچائی ہے
اور حضور معاف کرتے. یہ کمال رحمت کی علامت ہے. یہی کمال رحمت اس وقت انتہا کو نظر آ رہی ہے کہ جب جان کے دشمن خون کے پیاسے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار ان سے پوچھ رہے ہیں کیا تمہارا خیال ہے. میں کہ تمہارے ساتھ کیا کروں گا, تم ساری جنگوں میں آئے ہو نا مجھے قتل کرنے کے لیے, میرے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے, مجھے قتل کرنے کے لیے, میرے دین کو مٹا دینے کے لیے آئے ہو, تمہارا کیا خیال ہے, میں کیا کروں. سب کو معلوم تھا کیا کریں گے. کہا انت الکریم ابن الکریم, اللہ اکبر, آپ کریم, خود بھی کریم ہے, باپ بھی کریم تھا. پھر فرمایا لا تثریب علیکم, آج تم پر کوئی بات نہیں ہے, انتم الطلقاء, تمہیں چھوڑا جا رہا. یہ طلقاء کا لفظ بتا رہا ہے کہ تم اس قابل تھے کہ تمہیں سزا دی جائے, لیکن انتم الطلقاء, تمہیں چھوڑا جا رہا ہے. اس لیے کہ سرکار رحمت بن کر آئے. دوست کے لیے بھی رحمت ہے, دشمن کے لیے بھی رحمت ہے, اپنوں کے بھی رحمت ہے, غیروں کے بھی رحمت ہے. کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کے لیے حضور رحمت نہ ہو. ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. جی. ایک جگہ سے حضور گزر رہے تھے, دیکھا ایک ہرنی بندھی ہوئی ہے. جب حضور پہنچے تو اس نے فریاد کی حضور سے, چونکہ حضور کو تمام مخلوقات کی زبان معلوم ہے. اس نے حضور سے فریاد کی کہ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ فلاں جگہ انتظار کر رہے ہیں, بھوکے ہوں گے. یہ شخص مجھے باندھ کے لے آیا ہے اور مجھے آزاد نہیں کر رہا ہے, میرے بچے بہت بھوکے ہوں گے. حضور نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ گی دودھ پلا کے. جی کہنے جی میں واپس آ جاؤں گی. تو حضور نے وہ جو باندھے ہوا تھا شکاری, اسے کہا بھائی اس کے چھوڑ دو, یہ واپس آئے گی, دودھ پلانا چاہ رہی. اس نے دیکھا کہ بہت زیادہ آدمی ہیں, اسے چھوڑ دیا. وہ ہرنی گئی, اس نے دودھ پلایا, واپس آئی. اس شکاری نے دیکھا اچھا یہ کون شخصیت جنہوں نے اس سے باتیں بھی کی اور اس ہرنی سے وعدہ لیا, اور ہرنی نے وعدے کو پورا بھی کیا. اس وقت تک واقف نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اس نے کہا یقیناً آپ اللہ کے کوئی ولی ہیں. تو کہا نا محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول محمد ہوں. اسی وقت اس نے کلمہ پڑھا, ہرنی کو آزاد کیا اور کہا کہ آپ کے احترام میں اس ہرنی کو آزاد کر رہا ہوں. سبحان اللہ. تو مخلوقات الہیہ پر حضور کی جو رحمت ہے وہ صرف انسانوں پر نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات, پوری کائنات پر, پوری کائنات میں جو مخلوق ہے اس پر حضور مہربان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, ان تمام اس درس سے جو آپ نے ہمیں دیا, ہمارے علم میں اضافہ کیا, اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے, ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے. اس سے پہلے اللہ کے رسول کو اللہ فرما رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اگر آپ تنخو ہوتے, آپ سنگدل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اگر ہم سخت گیر ہوں, نرم مزاجی نہیں, تو لوگ ہمارے قریب نہیں آتے. لیکن اب میرا سوال, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اور آگے یہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر, اس پر تفصیل سے آپ سے بات کرواؤں گا. لیکن پہلے ذرا بتا دیجئے ہمیں کہ آج امت مسلمہ, یہ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں, قرآن کریم کی یہ آیت ان سے کیا فرما رہی ہے کہ جن کی جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں. انیق صاحب ہمارا بڑا المیہ ہے. دنیا میں جیسا کہ آپ نے فرمایا 1.5 ارب مسلمان ہیں. اللہ اکبر. سب قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں, اس کے ہر حرف پر یقین رکھتے ہیں, مگر کتنے ہیں جو روزانہ قرآن پڑھتے ہوں؟ قرآن پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو ان پر غور کرتے ہوں؟ کتنے ہیں جو اس کا ترجمے سے اپنی زندگی کو سامنے رکھنے کے موازنے کی کوشش کرتے ہوں؟ ٹھیک. کتنے ہیں جو یہ عزم رکھتے ہوں کہ میں وہی کروں گا جو قرآن کہہ رہا؟ سبحان اللہ. جتنا آپ دائرہ بنائیں گے یہ دائرہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جائے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. 140-150 کروڑ میں 150 بھی ایسے نہیں ملے گا آپ کو کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا
عزم محکم کر رکھا ہو کہ میں بس وہی کروں گا جو قرآن چاہتا. یہ بڑا المیہ ہے ہمارا. ہر گھر میں قرآن موجود ہے, ہر گھر میں قرآن موجود ہے, مگر بہت سے گھروں میں جس طرح سے غلاف میں رکھا گیا تھا ویسے ہی آخر وقت تک رکھا رہتا ہے. اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ ساری دنیا میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ خیال نہیں ہے کہ یہ کتاب کیوں نازل کی گئی تھی, کیسے نازل کی گئی تھی. اچھے غلاف میں رکھ کر ہم اس کے گھر کے اندر محفوظ کریں. اگر یہی مقصد ہوتا تو مکے کا کوئی شخص بھی سرکار کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا تھا. جی اگر سرکار کہتے بھائی دیکھو ایک خوبصورت کتاب ہے, اسے اچھے غلاف میں گھر کے اندر رکھ دو, کون مخالف ہوتا؟ ایک فرد بھی مخالف نہیں ہوتا. لاکھوں کی تعداد میں حضور جو ہے وہ قرآن تقسیم کرا دیتے تھے کہ لو بھائی یہ بہت اچھی کتاب اللہ نے بھیجی ہے, تم لوگ اسے غلاف کے اندر رکھو اور گھر میں محفوظ کر دو. اگر 10 لاکھ بھی تقسیم کراتے ایک فرد بھی مخالف نہ ہوتا. لیکن کیا تھا, قرآن جب حضور پڑھتے تھے دلوں کو جھنجھوڑتا تھا. بعض لوگوں کے لیے اس میں اتنی چاشنی تھی کہ دن میں اگر مخالفت کر رہے ہیں رات کو چھپ کر سو رہے ہیں, اچھا چلو قرآن سنیں. جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ سب سن رہے ہیں. اللہ میاں نے بعض اوقات بجلی چمکا دی, سب نے ایک دوسرے سے ہاں تم تو دن میں مخالفت کر رہے تھے, قرآن سننے آئے ہو. اس نے کہا اچھا تم بھی تو مخالفت کر رہے تھے, تم بھی سننے آئے. تو یہ قرآن کی چاشنی تھی, قرآن کی جاذبیت تھی. اور پھر ان میں سے اگر کوئی شخص پیغمبر کے پاس آ جاتا تھا تو سرکار دو عالم اس کو ایسی خوبصورت اور پیاری نصیحت فرماتے تھے جس کا قرآن کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. پہلا پیغام یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ بات کرو. جو پیغام سرکار دو عالم کو قرآن نے دیا تھا وہی قیامت تک ہر مسلمان کے لیے کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے پہلی بات یہ کہ حکمت یعنی دانائی کے ساتھ بات کرو. اس میں کوئی جھول نہیں ہونا چاہیے, کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. حکمت دانائی مضبوطی کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ, بات کرو ہمیشہ شیریں نصیحت کرنا. تو قرآن کا پیغام قیامت تک زندہ ہے بشرطے کہ ہم قرآن سے صحیح طور سے وابستہ ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رحمت کے اظہار کی کئی شکلیں ہیں جس جانب آپ نے اشارہ فرمایا. اس میں یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے قصور معاف کرتے رہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. تخلقوا بأخلاق اللہ, اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات پیدا کی جائیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے تو میں لوگوں کو معاف کرنا سیکھوں. تو ایک سبق علامہ صاحب یہ بھی ہمیں مل رہا ہے کہ لوگ معاف کرنا سیکھیں. جی, اور لوگوں کی پردہ پوشی کریں, درگزر کریں. اور دلجوئی کی آپ نے جو بات فرمائی تھی کہ وہ لوگ جو مخالف ہیں وہ قریب آ جائیں, ان کو مشورت میں شریک کریں. اب یہاں پر ایک سوال, کئی سوالات اٹھتے ہیں لیکن سمپل کیونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. آپ ارشاد یہ فرمائیے کہ مشورے کی دین میں بہت اہمیت ہے. آپ نے اشارے بھی فرمائے کن سے مشورہ لینا چاہیے, کن سے مشورہ نہیں لینا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بخیل سے, ایک حریص سے, ایک بزدل سے کبھی مشورہ نہیں لینا چاہیے, جو ہم نے آپ سے سیکھا ہے. تو آپ ذرا ارشاد فرمائیے کہ مشورے کی اہمیت کیا ہے. مشورہ ایک راز ہوتا ہے, اسے بھی افشا نہیں ہونا چاہیے. ارشاد. یہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت پیش کی تھی کہ من شاور الناس شاور فی عقولہم, اسی میں اشارہ موجود ہے کہ ہمیشہ مشورہ لو صاحبان عقل و شعور سے. کسی نادان سے مشورہ نہ ہو. اس سے نادان سے مشورہ کرو گے تو اپنی نادانی کی طرف لے جائے گا. بخیل سے مشورہ کرو گے اپنے بخل کی طرف لے جائے گا. بزدل سے مشورہ کرو گے اپنی بزدلی کی طرف لے جائے گا. اس لیے شجاع, بہادر, ذی فہم, بصیرت رکھنے والے انسان سے مشورہ کرنا. سبحان اللہ. انسان مشورہ کرے لیکن پہلے سوچے میں کس سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. یہ شخص خود کا ایسا جس سے میں مشورہ کرنا چاہ رہا ہوں. کیا اس کی عقل اتنی قابل اعتبار ہے؟ کیا اس کے اندر شجاعت ہے؟ کیا اس کے اندر بزدلی تو نہیں ہے؟ کہیں اس کے اندر معاملات کے اندر جھول تو نہیں ہے؟ کیونکہ اب جو میں مشورہ لوں گا تو میں اس کی عقل میں شریک ہو رہا ہوں. لہذا ہونا چاہیے کہ وہ ایک بافہم انسان. روایات میں ایک جملہ اور بھی ہے کہ 1 من علم کے ساتھ 10 من حلم چاہیے. اللہ اکبر. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اس کا بہترین نمونہ کہ اس کا آپ کا حلم ایسا تھا کہ بدترین دشمن بھی آئے تو دوست بن کر دو. ایسے بھی آتے تھے جو خون کے پیاسے تھے، مگر جب حضور ان کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے اور پھر ان کو حسین ترین انداز سے سمجھاتے تھے تو وہ متاثر ہو کے جاتے تھے. سبحان اللہ. مکے میں ظاہر ہے کہ جو لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے وہ حضور کے اخلاق حسنہ کی بنا پر ہوئے ہیں کہ حضور اس طریقے سے ان پر دین کی باتوں کو پیش کرتے تھے اور ایسے حسین انداز سے پیش کرتے تھے کہ ان کا ضمیر ان کا باطن آواز دیتا تھا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ سچا انسان ہے. ٹھیک. تو ہم سب کے لیے قیامت تک کے انسانوں کے لیے خصوصاً جو لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سرکار دو عالم کے خلق حسن کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں. ٹھیک. بات وہی کریں جو لاجک کے مطابق ہو، بات وہی کریں جو دانائی کے مطابق ہو، بات وہی کریں جو عقلوں کو اپیل کرے. سبحان اللہ. عقلوں کو اپیل کرے. ڈنڈے سے کوئی بات نہیں بنتی ہے. اچھا، سر تولا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جن سے مشورہ کیا جائے یا تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اسے بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس مشورے کو میں اپنے پاس ہی رکھوں، اس کو میں لوگوں کے سامنے بیان نہ کروں. ایک شخص نے اعتماد کر کے مجھ سے مشورہ حاصل کیا ہے. تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پبلک میں یعنی عام نہیں کی جاتی. اسی لیے حدیث میں موجود ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے اسے امین ہونا چاہیے. اللہ اکبر. کہ جو میری بات ہے اس کا مانت رکھے. جی، یعنی کل کو یہ بات نہ کہے کہ ہاں مجھ سے مشورہ لینے آئے تھے، اس موضوع پہ لینے آئے تھے. بالکل نہیں، امانت ہے یہ مشورہ. تو میں افشا نہیں کروں گا اس راز کو کہ ہاں یہ بات ہوئی تھی، میری بیٹی کی شادی ہے، یہ ہے، ایک مشورہ ہے، تو میں جا کے بیان کر رہا ہوں کہ ہاں صاحب انہوں نے یہ اس کام کے لیے آئے تھے. ایسا نہیں. آپ نے بالکل وضاحت کر دی. بخیل کنجوس آدمی سے مشورہ نہیں لینا، بزدل آدمی سے مشورہ نہیں لینا، لالچی آدمی سے مشورہ نہیں لینا، کم عقل سے مشورہ نہیں کم عقل سے مشورہ تو ویسے بھی نہیں لیا جاتا. اور جس کے بارے میں امانت میں شبہ ہو اس سے بھی مشورہ نہیں لینا. المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لو اسے امانت دار ہونا چاہیے کہ تمہاری بات کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، کسی کو خبر نہ ہونے دے، نہ گھر والوں کو خبر ہونے دے، نہ دوستوں کو خبر ہونے دے، نہ کسی جاننے والے کو خبر ہونے دے. جی، جب وہ امانت ہے بس یہاں سینے میں دفن ہو گئی. ٹھیک ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کرم اللہ وجہہ کہ مومن کا سینہ رازوں کا صندوق ہوتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ قرآن کریم فرما رہا ہے، وہاں بھی شورائیت کی بات ہو رہی ہے، مشاورت کی بات ہو رہی ہے. تو قرآن کریم کی یہ آیات اور قرآن کریم کی یہ خوشبو مسلمان حکمرانوں کو بھی کچھ کہہ رہی ہے، خودرائی سے بچا رہی ہے. کبھی اپنے آپ کو عقل کل مت سمجھنا. مشورہ لینا، مشورہ کس سے لینا؟ صاحبان عقل سے لینا. بزدلوں سے مت لینا، بہادروں سے لینا، امانت داروں سے لینا، ان سے لینا کہ جو اپنے سینے کو رازوں کا صندوق سمجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آمرانہ مزاج نہیں اپنانا. بالکل نہیں. شاورہم، مشورے کا حکم اسی لیے کہ آمریت کی جڑ اکھڑ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر وہی جو عزم تو. اب یہاں پر واحد کا صیغہ بھی آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بس اب آپ کا جو عزم، مشاورت، پھر یہاں پر عزم، پھر توکل. اللہ اکبر. جو یہ سیریز ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت میں رکھ رہا ہے، تو یہ عزم کی بھی کیا ہے، کیا کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ یعنی عزم کے کیا معنی ہیں، ذرا یہ بتا دیجئے. اور اس کے بعد جب ارادہ ہو گیا، مشاورت کے بعد سب تیاریاں ہو گئیں، اب یہ ارادے کے بعد نتیجہ توکل علی اللہ. اب جو بھی ہونا ہے ہو جائے. ہم نے اے اللہ تجھ پہ چھوڑ دیا معاملہ، لیکن اس پر عمل کیا جو تو نے ہمیں حکم دیا تھا. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. میں اپنے سارے معاملے کو اس کے سپرد کر رہا ہوں. جنگ میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ اسلحہ کم ہے، جیسے بدر ہے، اسلحہ کم ہے، لوگ بہت کم ہیں، چند گھوڑے ہیں، چند تلواریں ہیں، دشمن اتنی بڑی تعداد میں آ رہا ہے، لیکن توکل تو علی اللہ. ٹھیک ہے. میں نے مالک پر بھروسہ کیا. ٹھیک ہے. اور جتنی جنگوں پر آپ غور کریں گے، اہل ایمان نے ساری جنگیں بنیادی طور پر جیتی ہیں توکل علی اللہ کے ذریعے سے. سبحان اللہ. ہمیشہ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، ان کی تعداد بھی کم، ان کے اسلحے بھی کم، ان کی
دنیاوی وسائل بھی کم، لیکن جہاں کامیاب ہوئے ہیں قوت ایمانی سے کام ہوئے ہیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ، فتح و نصرت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ٹھیک، جب بندے مومن مجاہد میدان جنگ میں قدم اس اعلان کے ساتھ رکھیں کہ اصل نصرت اللہ کی ہے، میں اس اللہ کی خاطر آ رہا ہوں، تب یہ مرحلہ پیش آئے گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن یہ اللہ کی نصرت کی جو آپ نے بات فرمائی، سمپل سوال آپ کی خدمت میں، اللہ کی نصرت کا مستحق کیسے بنا جاتا ہے؟ ہر چیز کنڈیشنل ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان کنتم، اگر تم مومن ایمان ہوئے۔ راسخ ہو ٹھیک کہ میں جو قدم اٹھا رہا ہوں یہ اللہ کی خاطر ہے۔ اسی لیے اسی حوالے میں جو آیات اپنے پڑھی وہاں پر عجیب جملہ ہے، منکم من یطلب الدنیا ومنکم من یطلب الآخرہ، تو میں کچھ ایسے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں، کچھ ایسے ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب انسان مجاہد میدان جنگ میں قدم رکھے تو اسے صرف اللہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرے مالک، میں نے جو قدم رکھا ہے وہ صرف تیرے لیے رکھا ہے، کسی کو قتل کروں گا تو تیری خوشنودی کے لیے، قتل ہو جاؤں گا تو تیری خوشنودی کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا علامہ صاحب، بالکل لاسٹ منٹ جاری ہیں، ہم نے یہ جو 159 آل عمران آج اس پر گفتگو ہوئی، آپ نے ہمیں تعلیم کیا، اب صرف چند ٹو ڈوز کی بات کہ آج ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے، امت کو پیغام دے دیجئے۔ پہلی بات یہ سیکھی ہے کہ اگر ہمیں ذاتی طور پر کسی سے رنج پہنچے تو ہم اسے معاف کر دیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس کے معاف حق کیجیے، میں آپ کی اللہ بات سے کرتے دعا کریں، دعا کریں، اور یہ خوشنودی رب کے لیے کریں، اے اللہ تیرے لیے میں معاف کر رہا تیری ہوں۔ معاف کر رہا ہوں اور تو بھی معاف کر دے، کیونکہ اس نے جو مجھے ستایا تو اس نے تیری مخالفت کی، تو بھی معاف کر دے۔ اور پھر آئندہ ہم اس کو قریب لائیں کہ بھائی چلو، کل ایک بات ہو گئی تھی، آؤ بیٹھے بات کریں، مشورہ کریں، دیکھو کتنے مسائل پیش آ رہے ہیں، ان پر تم مجھے رائے دو۔ تو ہم اپنی زندگی میں اس کو لاہے حوال بنا لیں کہ جو ہم کوئی قصور سرزد ہوتا ہے اس کو معاف کر دیں، اس کے حق میں دعائے مغفرت بھی کریں، پھر اس کو مشورے میں شریک بھی کریں۔ قرآن کی ایک آیت موجود ہے کہ اگر تم جس کے ساتھ تمہاری دشمنی چل رہی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تو تم دیکھو گے تمہارا بہترین دوست بن سکتا ہے۔ جی ہاں، تو وہ انسان جو کل مجھ سے ناراض تھا یا میں جس سے ناراض تھا، آج میں اس کو معاف بھی کروں، اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا بھی مانگوں، اور آئندہ کے لیے اس کو قریب لا کر بات چیت میں مشورے میں شریک کروں، اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو وہ بدترین دشمن بھی بہترین دوست بن سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر جب کسی بات کا عزم کروں، بس فیصلہ اللہ پر، اسی پر اعتماد، توکل اللہ، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ اکبر۔ نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، بلکہ اس کو ایسے راستوں سے رزق عطا کرے گا کہ جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارے جو معزز حکمران ہیں انہیں کیا مشورہ دیں گے آپ؟ ہمارے معزز حکمرانوں کو اللہ توفیق دے، صحیح راستے پر چلیں، کہ اور جو توکل کہیں کرنا سیکھیں۔ جو کہیں اس پر عمل کریں، یو ٹرن نہ لیں، یو ٹرن نہ لیں۔ مدینہ کی ریاست کا اگر اعلان کریں تو اس کی طرف کوئی پہلا قدم اٹھائیں۔ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، قائد اعظم کی تقریروں کو سامنے رکھیں، ان میں سے نکات حاصل کریں اور دیکھیں کن نکات پر ہم قدم بڑھا کر اپنی قوم کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ۔ ہم تو اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں نا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اقبال کا شعر کہ اقبال کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ نصرت الہی کا مستحق کیسے بنا جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال میں نے رکھا تھا کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا جائے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، اللہ میں اپنا رخ اکبر، اس کی طرف کر رہا ہوں جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ تو اکبر، جس نے کائنات کو پیدا کیا وہ مجھے کیسے محروم کرے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کیا قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ بس اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھنا بس پڑتا سیدھا ہے۔ رکھو۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے،
اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، آپ اور ہم جانتے ہیں بہت اہم موضوعات، لیکن ہم اس کو چھوتے ہوئے آگے بڑھے، اور علامہ صاحب کے بڑے ممنون کہ انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ تمام موضوعات کو ہم تک پہنچایا۔ کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خیبر کس سنہ ہجری میں ہوئی؟ درست جواب 7 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں کس واقعے کو فتح مبین کہا گیا ہے؟ فتح خیبر کو، فتح مکہ کو، یا صلح حدیبیہ کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182501994۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کا کیا نام ہے، ہم کس کی خدمت میں بھجوا رہے ہیں؟ بہت ہی نیچے سے پرچی نکالی آپ نے۔ محمد آصف سلیم، کہاں سے؟ شاہ پور صدر ڈسٹرکٹ سرگودا۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر ہم روانہ کر رہے ہیں بذریعہ کوریئر۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، اور سبحان اللہ کہ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔